پارس بہزاد امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی۔ یہ ہے انسپکٹر زوار بخت، جو کہ اپنی ڈیوٹی فرض سمجھ کے کرتا ہے اور اپنے فرض میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اور صرف اپنے باپ کی دوائیوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے بہزاد خان کی بیٹی کا باڈی گارڈ بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جب باپ منع کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ آپ کی دوائیوں کا خرچہ اسی باڈی گارڈ کی نوکری سے پورا ہو رہا ہے۔ بہزاد خان، جو کہ اپنی بیٹی پارس بہزاد سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے لیے ہر آسائش مہیا کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن پارس ایک بگڑی ہوئی اولاد ہے جو کہ صرف اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اپنے باپ کا پیار محسوس کرنا چاہتی ہے۔ اسے کسی باڈی گارڈ کی نہیں بلکہ اپنے باپ کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ اپنے باپ کی ہر بھیجی ہوئی چیز، تحفے تک کو نیست و نابود کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے کہ مجھے صرف میرا باپ چاہیے۔ انسپکٹر زوار بخت اپنے فرض کے ساتھ کبھی کوتاہی نہیں کرتا اور نہ ہی رشوت لیتا ہے، لیکن دوسری طرف جب بہزاد خان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کی لاڈلی بیٹی پارس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ ایک ایسے باڈی گارڈ کی تلاش کرتا ہے جو کہ ایماندار بھی ہو اور اپنے فرض کو فرض سمجھ کے انجام دے۔ اسی لیے اس کی ملاقات ہوتی ہے انسپکٹر زوار بخت سے، اور وہ زوار بخت کے بارے میں ساری انفارمیشن لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے بہت ہی قابل اعتماد بھروسے والا باڈی گارڈ بنے گا۔ اسی لیے وہ پارس کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے، کیونکہ زوار کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بات پارس کو نہیں پسند کہ میں ہر جگہ پہ باڈی گارڈ کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتی، میری اپنی پرسنل لائف ہے جو کہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ لیکن جب باپ سختی سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارا یہ باڈی گارڈ تمہارے ہر وقت ساتھ رہے گا، تو پارس یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ اس باڈی گارڈ کو بھگا کے رہے گی۔ وہ اسے جان بوجھ کے تنگ کرتی ہے، کبھی اس سے اپنے بیگز اٹھوائے گی، کبھی اس سے اپنے جوتے پالش کروائے گی، اور کبھی کبھی تو صرف زوار کو تنگ کرنے کے لیے اپنی دوستوں کے ساتھ نکل جائے گی، اور ایسی ایسی گندی جگہوں پہ جاتی ہے جہاں پہ زوار جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ صرف اور صرف اپنے باپ کو تنگ کر رہی ہے، کیونکہ اسے یہ بتانا چاہتی ہے کہ مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زوار چونکہ مجبور ہے، اسی لیے وہ پارس کی ان سب بدتمیزیوں کو برداشت کر لے گا اور اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا رہے گا۔ پھر آخرکار ایک دن پارس یہ ٹھان لیتی ہے کہ آج تو اس کا کھیل ختم کر کے ہی رہوں گی، اور وہ جھوٹا موٹا خود کو کڈنیپ کرنے کا ناٹک کرتی ہے، لیکن یہ ناٹک اصل میں سچ تب ہو جاتا ہے جب واقعی ہی اس کو گنڈے کڈنیپ کر لیتے ہیں، لیکن زوار وقت پہ آ جاتا ہے اور پارس کی جان بخشوا لیتا ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پارس کو اپنی اس غلطی پر شرمندگی تو ہوتی ہے، لیکن یہی موقع ہوتا ہے زوار سے جان چھڑوانے کا، تو وہ اپنے باپ کے سامنے زوار پہ ہی الزام لگا دیتی ہے کہ مجھے زوار نے کڈنیپ کیا تھا، تو بہزاد خان غصے میں آ جائے گا اور پارس کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دے گا۔ اس لمحے پارس کو احساس ہوتا ہے کہ زوار نے تو اس کی مدد کی تھی، اس کی جان بچائی تھی، لیکن پارس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اسی لیے وہ زوار سے معافی بھی مانگ لے گی۔ تو زوار کو کہتی ہے اگر اس دن تم ٹائم پہ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، لیکن زوار کہے گا کہ اگر میں ٹائم پہ نہ آتا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پارس اور زوار دونوں کے درمیان میں محبت کا شروعات ہو جاتی ہے۔ پارس کے دل میں زوار کے لیے جذبات ابھرنے لگتے ہیں، اور نہ کہیں زوار بھی پارس کو پسند کرتا ہے، لیکن آگے کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے، کیونکہ پارس کا رشتہ کہیں اور طے ہو جاتا ہے اور زوار کو بھی اس کی چچا زاد کزن پسند کرتی ہے، لیکن اب اس ہلکی پھلکی نوک جھوک میں محبت کیسے پروان چڑھے گی، یہی دیکھنا ہے۔